جیسا کہ ہم اکثر کہتے ہیں، علم ایک روشنی ہے جو اندھیروں میں اجالوں کا سبب ہے، پستیوں میں بلندیوں کی اڑان ہے، ڈوبتے کی ناؤ ہے، جھلستے ہوئے کی چھاؤں ہے۔ علم سے زندگی بنتی ہے، علم سے بندگی سنورتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، صحیح کہتے ہیں، اگر ایک مرد نے تعلیم حاصل کی، ایک بچے نے تعلیم حاصل کی، تو صرف ایک انسان تعلیم یافتہ ہوا، صرف ایک شخص نے تعلیم حاصل کی۔ لیکن اگر ایک بچی نے، ایک خاتون نے تعلیم حاصل کی، تو یعنی پورے گھر نے تعلیم حاصل کی۔ ایک بچی کے تعلیم یافتہ ہونے سے علم کی ایک شمع روشن ہوتی ہے جس نے اپنے پورے گھر کو روشن کیا۔ اس لیے گرل ایڈوکیشن یعنی عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آج صرف اور صرف تعلیم کی بدولت ہمیں کلپنا چاولہ ملی، ہندوستان کی پہلی ڈاکٹر آنندی گوپال جوشی ملی، ہندوستان کی پہلی خاتون گورنر سروجنی نائیڈو ملی، ہندوستان کی پہلی پرائم منسٹر اندرا گاندھی ملی، ہندوستان کی پہلی نوبل پرائز ونر مدر ٹیریسا ملی، سائنٹسٹ آسما چیٹرجی ملی، پائلٹ پریم ماتھر ملی، جج فاطمہ بی بی ملی، ثانیہ مرزا ملی، سائنا نہوال ملی، میری کام ملی، سشمیتا سین ملی۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ تعلیم ایک روشنی ہے اور ہمیں اپنی بچیوں کو اس روشنی سے روشناس کرانا چاہیے۔ ان عورتوں کی زندگی تعلیم کی بدولت سنوری، تعلیم کی بدولت نکھری۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم سے عورتوں کی زندگی سنورتی ہے، نکھرتی ہے۔ لیکن آج ہمارا سوال ان والدین سے نہیں ہے جو اپنی بچیوں کو تعلیم کی روشنی سے روشناس کراتے ہیں، بلکہ آج ہمارا سوال ان والدین سے ہے جو اپنی بچیوں کو تعلیم کی روشنی سے محروم رکھتے ہیں۔ ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو تعلیم کا زیور پہنائیے، علم کا زیور پہنائیے۔ اگر آپ نے اپنی بچی کو تعلیم کا اور علم کا زیور پہنایا تو وہ دونوں جہان میں کامیابی کا سبب بنے گا۔ اس لیے ہم پیرنٹس سے گزارش کرتے ہیں، اگر ایک انسان بھی اپنی زندگی کو تبدیل کرے اس میسج کے بعد تو ہمارا مقصد شاید پورا ہوگا۔ اپنی بچیوں کو تعلیم یافتہ بنائیے، ہنرمند بنائیے، باہنر بنائیے، باادب بنائیے۔ کیسا فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس دنیا کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، یہ آپ پر نربھر کرتا ہے، اس کا دار و مدار آپ پر ہے کہ آپ اس دنیا کو کیسا بنائیں گے۔ تعلیم اور علم کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک سرٹن انفارمیشن بچوں کے ذہن میں ڈال دیں، ان کو صرف ایک میکانزم میں ڈال دیں جس میں ان کا مقصد یہ ہو کہ ان کو اپنے ایگزامز کو پاس کرنا ہے، بلکہ اس لیے ہمیں ہمارے بچوں کو ایسا بنانا چاہیے کہ ان میں علم بھی ہو اور اس علم پر عمل بھی کریں، وہ دوسروں سے ہمدردی کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں۔ ہم ہماری بچیوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ کہ ہمیں ہمارے بچوں کو علامہ اقبال کا سبق پھر سے یاد دلانا ہوگا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس دنیا میں خواتین کی پاپولیشن ہے وہ 3.8 بلین ہے، اور یونیسیف کے حساب سے 774 ملین غیر تعلیم یافتہ ایڈلٹس ہیں، جس میں سے 2/3 پاپولیشن، 2/3 آبادی عورتوں کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ہندوستان کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، تو یہاں پر 662 ملین فیمیل ہیں،
خواتین ہیں. اس میں سے ایک بہت بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو غیر تعلیم یافتہ ہے، جو تعلیم کی روشنی سے روشناس نہیں ہے. حالانکہ ہماری گورنمنٹ یہ پوری کوشش کرتی ہے کہ نہ صرف بچوں کو بلکہ بچیوں کی تعلیم کو آسان بنایا جائے، بچیوں تک تعلیم کی روشنی کو پہنچایا جائے، جیسے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوجنا. اس طریقے سے بہت ساری اسکیمز ہیں جس کے بدولت ہماری بچیاں آج کی تاریخ میں اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں. اگر آپ پرائیویٹ ایجوکیشن نہیں افورڈ کر سکتے تو سرکاری اسکول الگ الگ جگہوں پر کھلے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا ہے، لیکن اپنی بچیوں کو اور بچوں کو بھی تعلیم ضرور دلانی ہے. ہم سب مل کر ایک بہتر ہندوستان بنا سکتے ہیں. ہماری گورنمنٹ اور ہم سب لوگ اگر ایک ساتھ مل کر ہاتھ سے ہاتھ ملائیں تب جا کر ہم ایک بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں ہمارے ملک کا. اور یہ مستقبل بہتر کب بنے گا؟ جب ہماری بچیاں تعلیم یافتہ ہوں گی. اس لیے ہمیں ہماری بچیوں کو تعلیم ضرور دلانی ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر ایک اس اسکیم کا فائدہ اٹھائیں جس میں گورنمنٹ یہ کوشش کرے ہمارا جو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہے، ہمارا ایجوکیشنل امپاورمنٹ ہے وہ ہو سکے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہمیں یہ دقت آ رہی ہے یا یہ اسکیمز میں وہ دقت آ رہی ہے، بلکہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر ایک اسکیم کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. گورنمنٹ بچوں کو اور اسپیشلی بچیوں کو بہت ساری اسکالرشپس بھی دیتی ہے، تو ہمیں ان اسکالرشپس کے ذریعے، اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے، مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی بچیاں گورنمنٹ کی اسکالرشپس لیں، اسکالرشپس کے ذریعے پڑھیں، لیکن آپ کی بچی تعلیم ضرور حاصل کرے. ہندوستان کے بہت بڑی یونیورسٹیز جیسے کہ دہلی یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، بنارس ہندو یونیورسٹی، اس کے علاوہ بہت ساری IIM IITs، ایسے بہت ساری یونیورسٹیز، ایمز، یہ ایسے بہت سارے انسٹیٹیوٹس گورنمنٹ نے ان بچوں کے لیے ہی کھولے ہیں جو کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں افورڈیبل پرائز میں. ان میں فیس بہت کم ہے ان انسٹیٹیوشنس میں، لیکن تعلیم کا معیار بہت اچھا ہے. تو اگر ہم ہماری بچیوں کو شروع سے تعلیم کی طرف ہم ان کا رجحان پیدا کریں گے، اور اگر کوئی بچہ تعلیم میں اچھا ہے تو گورنمنٹ نہ صرف ان کو اسکالرشپ دیتی ہے، ان کو ان کی پڑھائی کے لیے معاوضہ بھی دیا کرتی ہے. جیسے کہ GRF ہوتا ہے، وہ ریسرچ فیلوشپ ہوتی ہے، اس میں گورنمنٹ ہمیں پیسہ دیتی ہے، ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو پیسے دیتی ہے کہ آپ صرف اپنی تعلیم پر توجہ کیجیے، آپ کی باقی کے جو اخراجات ہیں، آپ کی تعلیم سے متعلق جو بھی اخراجات ہیں، وہ سب سرکار آپ کو دے گی. تو ہمیں تعلیم کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کی بچیاں اور بچے تعلیم میں اچھے ہیں تو پھر تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنی ساری اسکیمز ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بچے بالکل افورڈیبل، بالکل مناسب پیسوں میں ہندوستان کی بیسٹ یونیورسٹیز میں پڑھ سکتے ہیں. اس لیے ہم بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیے، ان کو علم کی دولت سے روشناس کیجیے، اور گورنمنٹ کی جو اسکیمز ہے اسپیشلی ایجوکیشن سے متعلق، اس کا فائدہ آپ زیادہ سے زیادہ اٹھائیے. پڑھائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی اپنی بچوں پر اور بچیوں پر. تو پڑھائی مشکل نہیں ہے، بہت سارے ایسے مواقع ہیں، بہت سارے ایسے سورسز ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بچے بہترین اور اعلیٰ تعلیم اور ہندوستان کی بہترین اور بیسٹ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں.
بہت سارے والدین ایسے ہیں، بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو سوچتے ہیں آج کل یونیورسٹیز کا اور بہت سارے الگ الگ جگہوں کا ماحول دیکھ کر وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہماری بچیوں کو نہیں پڑھائیں. ان سے ہم یہ کہتے ہیں آپ اپنی بچوں کو اور بچیوں کو ادب، تہذیب اور تمیز یہ سب آپ بچپن سے سکھائیں، اور پھر آپ ان کو اس دنیا میں ایجوکیشن کو ایکسپلور کرنے کی اجازت دیں. جب تک وہ اپنے پروں کو نہیں پھیلائیں گے وہ کیسے اڑان بھریں گے؟ اور وہ پروں کو جب ہی پھیلائیں گے جب ان کو موقع ملیں گے. اور بہت سارے ایسے موقع ہیں جو کہ گورنمنٹ ہم کو دیتی ہے، ہمارے بچوں کو دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اسکلس کو امپروو کر سکتے ہیں. وہ اپنی ایکسٹرا ایفرٹس لگا کر اپنی کوئی بھی ایک ہنر کو وہ پالش کر سکتے ہیں. اگر آپ کے بچوں میں کوئی ہنر ہے تو ایسی بھی بہت ساری اسکیمز ہے گورنمنٹ کی جو کہ آپ کے بچوں کے اس ہنر کو پالش کرتے ہیں، نکھارتی ہے، سنوارتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کی بچی نے تعلیم حاصل نہیں کری، کسی وجہ سے اس کی تعلیم میں بریک آ گیا، وہ کسی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پائی، تو کوئی بات نہیں، اس میں بھی مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. NIUS ایک پلیٹ فارم ہے، اور NIUS گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جس کا فل فارم ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ. یعنی کہ آپ کی بچی گھر میں رہ کر بھی اگر اس کی پڑھائی میں کچھ وقت کا گیپ آ گیا ہے تو اس کے باوجود آپ کی بچی اور بچے تعلیم آگے حاصل کر سکتے ہیں. ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے خود ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو کہ ان کو بچے نہیں کہیں گے، کافی بڑی عمر کے لوگوں کو دیکھا ہے، 40 50 سال کی عمر کے بعد انہوں نے 10th اسٹینڈرڈ کو پاس کیا. تو جب تعلیم کی اہمیت کسی کے بھی دل میں آ جائے گی تو پھر وہ عمر اس کا کوئی باؤنڈیشن نہیں ہوگا. اور یہ NIUS ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اگنو بھی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے ہمارے بچے آگے بہتر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ کی عمر کچھ بھی ہو، آپ تعلیم کے میدان میں اور تعلیم کی جو دوڑ ہے اس میں اپنی پوری شدت اور پوری کوشش کے ساتھ پھر سے دوڑ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہاں کچھ لوگ ایسے ہوں جو آپ سے بہت چھوٹے ہوں، آپ کے پاس تعلیم میں گیپ آ گیا ہے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ تعلیم ضرور حاصل کیجئے، چاہے NIUS سے کریں، اوپن اسکولنگ سے کریں، اگنو سے کریں، کسی بھی یونیورسٹی سے کریں، ریگولر کریں، لیکن آپ اپنی بچیوں کو تعلیم ضرور حاصل کرائیے.